देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, इस्लामाबाद का डी चौक सिर्फ एक जोग्राफिया नुक्ता है या फिर पाकिस्तान की सियासत में मज़ाहमत, एहतजाज और धरनों की एक ऐसी अलामत जो बार बार इक़्तिदार के ऐवानों को हिला कर रख देती है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इमरान खान की रिहाई और मुतालबात की मंजूरी के लिए तहरीक इंसाफ एक बार फिर आर या पार का मूड बना चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये बज़ाहिर मुख्तसर लेकिन सख्त और वाज़ेह पैगाम आज रात 10 बजे हर चौक को डी चौक बनाना है। कारकुनान पाकिस्तान और PTI का झंडा लेकर 27 सितंबर से पहले पैगाम देना है। क्या ये पैगाम हुकूमत के लिए आखिरी वार्निंग है या फिर किसी बड़ी सियासी तज़ादुम का पेश खेमा है? आखिर वो कौन से हालात हैं जिन्होंने PTI को, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फिर सड़कों पर आने पर मजबूर किया है? क्या हुकूमत का रवैया सियासी तनाव को कम करने के बजाय मज़ीद चिंगारी को हवा दे रहा है? क्या हर बार सिक्योरिटी खदशात को बुनियाद बनाकर आइनी और कानूनी हुकूक को सल्ब करना रियासत का जायज़ अमल है या सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल? क्या हुकूमत वाकई समझती है कि रहनुमाओं की मुलाकातों रोक कर जेल की सलाखों को सख्त करके PTI को बैकफुट पर किया जा सकता है, या फिर ये रवैया कारकुनों के गुस्से में मज़ीद इश्तियाल का बाइस बन रहा है? अगर हम अदालती महाज की बात करें तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आला अदलिया के वाज़ेह अहकामात को भी इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही है? मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब ने वाज़ेह और कानूनी तौर पर 26 अहम फैसले देते हुए जेल इंतज़ामिया को हिदायत की थी कि बानी PTI की, उनके वकला और फैमिली की मुलाकातों के लिए बाकायदा SOPs बनाए जाएं और उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या इस फैसले पर रूह के मुताबिक अमल हुआ, नहीं हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जो है इसके बाद 25 जून 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही की मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस सामिया रफ़त सियाल ने इमरान खान से उनके वकला और कानूनी टीम की मुलाकात पर आयद पाबंदी को गैर कानूनी करार देते हुए मुलाकात करवाने का हुक्म भी जारी किया था। इसी ज़मन में सुहेल आफरीदी साहब का एक शॉट है, ये वो आपको सुनवाते हैं। तो जिस तरह जो है हमने ऐलान किया हुआ है कि आज रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हम हर चौक से डी चौक बनाएंगे। तो तमाम कारकुनान जितने भी हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, आज रात 10 बजे आप सब ने पाकिस्तान का झंडा लेकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर हर चौक को डी चौक बनाना है। अब सवाल ये कि क्या हुकूमत एक बार फिर कंटेनर, झंडा बरदार पुलिस, फासलाती पाबंदियों और दिफा 144 के जरिए इन मज़ाहिरों को रोकने की कोशिश करेगी? ऐसा हुआ तो एक मुल्क मजीद इंतशार, माशी बुरान की तरफ का मुतहम्मिल हो सकता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयान के मुताबिक, जैसे कि आपने सुना, 27 सितंबर की तारीख इंतहाई अहम मोड़ साबित होने जा रही है। क्या PTI वफाकी इन सीट बजाने के मूड में, या ये हुकूमत पर दबाव बढ़ाकर मुज़ाकरात की नई राह निकालेगी, वो भी ऐसे वक्त पर जब हुकूमत के अपने इत्तेहादी हुकूमत से नाला है और हुकूमत की बुराई करने में पेश हैं? इसी सब पे बात करेंगे। मेरे पास पैनल में मौजूद है सेंटर साबिर बलोच पीपल्स पार्टी से, मेरे साथ डॉक्टर शफकत अयाज सूबाई वजीर PTI से, मेरे साथ यासर रहमान है, सीनियर तज्जियाकार हैं, इस्लामाबाद बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है उनको पता है कि इस वक्त वहाँ क्या हालात हैं। इन सब से बात करते हैं और इन्हीं की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर शफकत अयाज साहब की तरफ आऊँगी। डॉक्टर शफकत अयाज साहब, आप लोग तो फॉर्म में आ गए हैं और इतने सख्त फॉर्म में आए हैं कि इस बार तो आप लोग जो है वो कह रहे हैं कि बस आर या पार हो जाएगा। तो क्या वाकई आर या पार होने जा रहा है इस दफ़ा? पहली बात तो ये कि अभी आपने ये जो स्लॉट चलाया है, हमारा मकसद यही है और CM साहब ने सबको यही कहा कि अगर आप जो है कानून पे नहीं चल रहे, आइन पे नहीं चल रहे, आप जो है लार्जर बेंच का, अदालतों का, जजेस का फैसला नहीं मान रहे, तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन क्या बचता है? आज आपको पता है कि वो जो लार्जर बेंच ने फैसला किया था कि 18 बंदी जो है वो हर हफ्ते इमरान खान से मिलेंगे, तो उनकी पामाली किसने की है? यही हुकूमत है जो ना अदालत को मानती है, ना कानून मानती है, ना अदालत मानती है। हम आज गए थे 6 बंदे CM समेत और हमें नहीं मिलने दिया गया। CM साहब ने वहाँ पे कहा कि आज जो है हम बाकायदा तौर पर पूरे पाकिस्तान में हर चौक को डी चौक बनाएंगे, तो इंशाल्लाह उसी पे हम अमल कर रहे हैं। आज आप देखेंगी कि 10 बजे के बाद इंशाल्लाह हर जगह पे इमरान खान, PTI का झंडा और पाकिस्तान का झंडा दोनों एक साथ जो है हाथ में लिए हम एहतजाज करेंगे और हर चौक को डी चौक बनाएंगे।
ابھی میں نے سنا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد پر یہ ارد گرد کے علاقوں میں اتنا پولیس جو ہے نا ڈپلوائے کیا گیا ہے کہ ہم نہ نکلے. لیکن دیکھیں اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں. اب میں اپنے ریاستی اداروں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ اس ملک سے یہ جو 47 کی حکومت ہے جو 17 سیٹوں پہ حکومت کر رہی ہے وہ تاثر یہ دے رہی ہے کہ شاید ریاستی ادارے جو ہے یہ ساری چیزیں کروا رہی ہے. لیکن بظاہر اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے مریم نواز ہے جو نہیں چاہتی کہ اس عمران خان کا نام ہو, عمران خان کی پارٹی ہو, عمران خان کے ورکرز ہو. تو یہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کر رہی ہے. اب اس کو روکے گا تو کیا آپ آرٹیکل 16 اور 19 نہیں مانتے کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم جو ہے پرامن طریقے سے احتجاج کریں. آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں, ہمارے لیڈر کو ملنے نہیں دیا جا رہا, ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے, ان کا علاج نہیں ہو رہا. تو کیا ہم نے جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے ڈاکٹر عدنان کو نہیں چھوڑا تھا؟ کیا ہم نے کوئی ڈیل کی تھی؟ کیا ہم نے یہ کہا تھا کہ آج ہمارے ساتھ یہ ڈیل کرے تو ہم جو ہے آپ لیڈر کو یا نواز شریف صاحب کا علاج کروائیں گے؟ ہم نے تو ان کے پلیٹلیٹس نہیں گرائے تھے, انہوں نے تو بہانہ بنایا. اور پلیٹلیٹس کس نے گرائے؟ ڈاکٹر عدنان نے گرائے تھے. لیکن ہم نے وہ جعلی گرے ہوئے پلیٹلیٹس کو بھی صحیح مانا اور ہم نے کہا کہ اگر ان کا علاج ہو سکتا ہے باہر تو لے کر جائیں ان کو. ان کا علاج ہوا تو ہماری حکومت تھی نا, ہمیں بھی تو مجبور کیا گیا ہوگا کسی نے. لیکن ہم نے نہیں, ہم نے کہا کہ اس ملک میں جو ہے آپ زور بازی کسی کو نہیں وہ کر سکتے, دبوچ سکتے. کیوں یہ تاثر دیا جا رہا ہے؟ کیا اس ملک میں قانون نہیں ہے؟ کیا آئین نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا ہے. کیا آئین نہیں ہے؟ سینٹر صابر بلوچ صاحب آپ کی طرف ہوں گے. سینٹر صابر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ حکومت اور بمقابلہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے درمیان ایک نئی رفٹ کی لہر شروع ہو گئی ہے؟ 27 ستمبر کا وقت بھی دیا گیا ہے. کیا پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے نون لیگ کے ساتھ حکومتی فیصلوں میں جو کہ اب ہوں گے؟ ہیلو جی سینٹر صابر صاحب. جی آپ پھر سے دوہرائیں, آپ نے کیا کہا تھا؟ سینٹر صابر بلوچ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی صابر بلوچ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی. جی ہلو جی 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 سن رہے ہیں آپ کو. جی بولیے. خالد جی اچھا مجھے سینٹر صابر بلوچ صاحب کی آواز نہیں آ رہی. ایم گوئنگ ٹو ورڈ یاسر رحمان صاحب. یاسر صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. یاسر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اسلام آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر سے کال دے رہی ہے 27 ستمبر کی, تمادم مسکلندر کی بات ہو رہی ہے. حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ حکومت ادھر سے رفٹس کی بات کر رہی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. دیکھیے مجھے تو ایک بات پہ حیرانی ہوتی ہے. بالکل ڈیموکریٹک رائٹ ہے, پیسفل, آپ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں, لیکن ان کو ہمیشہ جو اپنے پروٹیسٹ ہیں وہ قومی دنوں پہ کیوں یاد آتے ہیں؟ کوئی بھی قومی دن اٹھا دیں تو پی ٹی آئی کا اپنا ایک الگ سے انہوں نے 1.5 گھنٹے کی مسجد بنائی ہوتی ہے اور اپنے طریقے کے ساتھ وہ باہر نکل کے کر رہے ہوتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے یار, 14 اگست ہے, کل یوم آزادی ہے, آپ یوم آزادی منائیے اور اس میں خاص طور پہ آپ ملک کے اندر ایک پازیٹیوٹی کا پیغام دیجیے. لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی قومی دن ہو اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے طریقے کے ساتھ باہر نہ نکلے. جہاں تک رہا اسلام آباد کا ماحول, تو جناب وہ اسلام آباد میں تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اسلام آباد میں تو لوگ بڑے پرجوش نظر آتے ہیں. یہاں پہ جشن آزادی کے حوالے سے کافی تیاریاں ہیں اور جو انہوں نے کال دی ہے یقیناً وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پہلی کالز تھیں اس کا کیا بنا. خاص طور پہ سہیل آفریدی صاحب کے اوپر ایک بہت پریشر ہے کہ بھائی جس مقصد کے تحت تمہیں لایا گیا تھا, کبھی یہ فورس کا اناؤنس کرتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں جناب وہ فورس ہم نہیں بنا رہے, پھر اس کے علاوہ وہ کبھی چڑھائی کی بات کرتے ہیں, پھر وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. اگر عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کے بیانات سن لیں تو وہ بنیان المرصوص کا جو ایک مارکا ہے اس کو جو رنگ دینے کی کوشش کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. انڈین چینلز پر آ کر جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. پھر ان کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت, وہ اس کی جو آپس کی چفکلش ہے وہ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں, اور آئے روز کوئی نہ کوئی ان کا جو مخاصمت ہے, انٹرنل مخاصمت ہے, وہ سامنے آ رہی ہے.
کبھی وہ ان کے پولیٹیشینز اور وکیلوں کے درمیان، کبھی ان کے سیکرٹری جنرل اور سینیٹرز کے درمیان اس طرح کے معاملات آ رہے ہیں. پہلے یہ خود تو ایک پیج پر ہو جائیں تو اس کے بعد یقیناً ان کی جو آواز ہے وہ ایک یونیفائڈ قسم کی وہ پیش کرے گی. ان کا جو بیانیہ ہے خان صاحب کے حوالے سے وہ چیز سامنے آئے گی. تو میرا خیال ہے ابھی تک نہ ان کا کارکن اس طرح سے متحرک ہوا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کو لیڈرشپ کہیں نظر نہیں آ رہی. یہ اس سے پہلے بھی اتنی زیادہ مرتبہ کالز دے چکے ہیں، لیکن ان کالز کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کچھ خاص کر نہیں پائے، کچھ خاص بن نہیں پایا. اور اس وقت تک جب سے عمران خان صاحب قید میں گئے ہیں، جب سے ان کو سزائیں ہوئی ہیں، اس کے بعد سے صرف مجھے یہ بتا دیں ان کی جو لیڈرشپ ہے کہ آج تک انہوں نے عمران خان صاحب کی لیے کیا سپیس پیدا کی ہے، کیا سپیس یہ عمران خان صاحب کے لیے حاصل کر سکے ہیں. کتنا ان کا جو ایک موقف تھا کہ میں سہیل آفریدی کو اس لیے لا رہا ہوں اور گنڈا پور کو اس لیے ہٹا رہا ہوں کہ یہ معاملات میرے لیے آسان بنائیں گے اور پریشر ڈیولپ کریں گے، تو کیا آج تک وہ پریشر ایگزرٹ کر سکے یعنی حکومت کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے؟ تو مجھے تو کوئی اس طرح کا پریشر نظر نہیں آ رہا. تو دیکھتے ہیں 27 کو پھر کیا ہوتا ہے، معاملات کس طرح جاتے ہیں. یہ بھی یہ گھوڑا اور یہ میدان یقیناً 27 بھی اتنا دور نہیں ہے. رائٹ، سو دور نہیں ہے. اوکے، ٹھیک ہو گیا. میں سینٹر صابر بلوچ صاحب کی طرف دوبارہ جانے کی کوشش کرتی ہوں. وی ہیڈ کنیکٹ ہم اگین، ہی از بیک. سینٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. ہاں جی سینٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رفٹ اس وقت ہے حکومت بمقابلہ اپوزیشن کے درمیان، اور 27 ستمبر کا انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے سہیل آفریدی سامنے، وزیر اعلیٰ KPK نے، اور وہ آ رہے ہیں اسلام آباد، اور آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہر بندہ نکلے، ہر چوک کو ڈی چوک بنائے. ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے PMLN کے ساتھ، حکومت کے ساتھ ان فیصلوں میں جو اب اپوزیشن کے خلاف ہوں گے، یا پھر جو بھی کارروائیاں اپوزیشن کے خلاف حکومت کرے گی؟ دیکھیے دیدی، میری تو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ اس میں سے فرنٹیئر خیبر پختونخوا نے کہا کہ جی کہ ہم ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے اور کارکن جو ہے نا وہ تمام چوکوں پر اکٹھے ہو جائیں. اچھا، اب اس وقت ان کے پاس ایجنڈا صرف یہی ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے. میں نے تو دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا کہ کوئی اسٹرگل یا کوئی جو تحریک اس بات پہ چلی کہ جی کہ ہمیں کسی سے ملاقات کی اجازت دی جائے. اس کی رہائی کے لیے اگر بات ہو، اس کو جو ہے نا اس کو جیل سے نکال کے لے آئیں، اس کے لیے کوئی بات ہو، یا اس کو پولیٹیکلائز کر لیں کہ سیاسی طریقے سے بھی سیاستدانوں کے ساتھ ایسے کام نہ ہو، وہ ایک بات ہے. لیکن یہ کہ جی کہ فلانے کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے، فلانے کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے، ہم جاتے ہیں اور تالے کے سامنے، جیلوں کے سامنے سو جاتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ملنے نہیں دیتا. یہ ایشوز نہیں ہے، یہ اتنے کوجنٹ ریزنز نہیں ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، یہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ پیچھے اس کو یعنی جس کنڈیشن میں رکھا جائے وہاں پر، یہ تو ایک نیچرل کی بات ہے. اس لیے کہ عمران خان نے تو اپنے دوران میں بھی نواز شریف کو جیل میں ڈالا تھا، شہباز شریف کو بھی جیل میں ڈالا تھا، اور جو ہے نا مریم کو بھی جیل میں، بی بی مریم کو بھی جیل میں ڈالا تھا. تو ظاہر ہے کہ اب تو ایوری بڈی ہیز بیکم اے وینڈکٹیو. یہ تو جو ہے نا ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی سسٹم چل رہا ہے. اگر اس حکومت سے، نواز شریف کی حکومت سے اگر آپ یہ توقع رکھیں گے کہ وہ آپ کو جناب ایک VIP پروٹوکال دے کے اس سے ملائے گا کہ یہ آپ بھول جائیں، یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکے گا، یہ ایتھکس کے خلاف ہے. اس لیے کہ وہ بھی اب آپ سے بدلہ لے رہے ہیں، آپ سے وہی کام کر رہے ہیں جو آپ نے کیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں میں سب سے بڑا قصور تو عمران خان صاحب سے اپنا ہے. اس لیے کہ پہلی دفعہ جب وزیر اعظم بنے تو ان کا خیال تھا کہ جی کہ میں تو زندگی بھر وزیر اعظم ہی رہوں گا، اور یہاں پر سیاست جو ہے نا وہ یہاں کے نو سیاسی جو ہے نا جو سسٹم کو سمجھ نہیں سکے یا سمجھنا نہیں چاہتے تھے. وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا کرم خان اور ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک ماسو مین سمجھتے تھے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے، ابھی آپ خود سوچیں، خود جانے کہ یعنی ہمارا جو پیپلز پارٹی تھا کہ اس کے ساتھ تو کسی قسم کا یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ پنجاب کی پالیٹکس تھی جس میں نواز شریف وہ الجھے ہوئے تھے آپس میں. ہمارا تو یعنی اس ایشو پہ تو کوئی نہ بلوچستان کا
ہمارا تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا عمران خان کے ساتھ، لیکن انہوں نے خود پنگا لیا، خود انہوں نے جناب بدزبانی کی، خود انہوں نے ہمارے لیڈران کو، پریزیڈنٹ صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو جا کے جیل میں، یہ بھی خیال نہیں کیا کہ جو ایک پریزیڈنٹ ہیں اس کے پروٹوکال تھا، اس کے مرتبے کا خیال میں رکھا اور ان کو جا کے جیل میں ڈال دیا۔ اچھا اسی طرح بی بی صاحبہ کو، بی بی فریال تالپور صاحبہ کو، ایک خاتون، ایک جو ہے نا عزتدار خاتون، ایک بڑے مرتبے کی خاتون، ان کو جیل میں جا کے ڈال دیا اور ان کو عید کے دن بھی اٹھا کے جیل میں ڈال دیا اور پوچھا نہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں ہماری لیڈرشپ نے ہم نے برداشت کر لی اور ہم نے کبھی بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ ہمارے لوگوں نے تمام تکلیفیں برداشت کر لی، اینڈ دے ٹک اٹ فار گرانٹیڈ۔ اچھا لیکن نواز شریف تو نہیں کرے گا، شہباز شریف تو نہیں کرے گا۔ آپ کی پنجاب کی جو سیاست چلتی ہے وہاں پہ وہ ایک مختلف سیاست ہے، وہ ایک اور چیز ہے۔ ابھی جو آپ نے کیا اب بھگتے، اب کیوں خیبر پختونخوا والے اب رو رہے ہیں؟ وہ کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ یہ تو پنجاب کی سیاست ہے، یہ تو پنجاب والے ایک دوسرے کا جو ہے نا چلیے میں پوچھ لیتی ہوں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتی ہوں کیوں رو رہے ہیں، ان کی سیاست ہے۔ جی ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب، آپ نے سنا سینیٹر صابر کیا کہہ رہے ہیں؟ جی کیوں رو رہے ہیں آپ لوگ؟ رضا ہم رو نہیں رہے ہیں، ہم تو ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ان کو گھسیٹ رہے ہیں۔ آواز بڑھا دیں ڈاکٹر صاحب کی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی تھوڑا لاؤڈ بولیے گا ڈاکٹر صاحب۔ جی ایسا لگ رہا ہے آپ بہت دور سے کہیں بات کر رہے ہیں۔ جی تھوڑا مائکرو فون قریب کر کے۔ جی کہ ہم نہیں رو رہے ہیں، رو جو ہے وہ یہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے 5 منٹ میں تو ان کے ماضی کے رونے کے وہ سانے ہیں، انہوں نے دہرائے، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا ہمارے ساتھ۔ ہم تو پھر، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا لیڈر پھر کون سے جیل میں پڑا ہوا تھا، وہ جو ایکٹریس کیئر کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے میرے مسلم لیگ کے ایک بھائی نے کہا کہ یہ جو ہے قومی دن پہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو کیا کل خیبر میں جو ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کی تھی وہ قومی دن تھا؟ آج جو ہم نے اڈیالہ میں کیا، کیا یہ قومی دن تھا؟ لیکن ہم تو آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، آپ کے سسٹم کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے جو ابھی بات کی کہ ہم نے ان کی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا تھا، ہم نے نہیں ڈالا تھا، وہ عدالتوں نے ڈالا تھا، پھر ان کو رہائی بھی عدالتوں نے دی تھی۔ ہاں ہم اس سہولت کاری ہم نے نہیں کی تھی، ہم نے جو ہے کسی ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، ہم نے یہی کہا کہ عدالت جو کرنا چاہتی ہے وہی کرے۔ ہم تو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت نے فیصلے کیے ہیں، عدالت کے لارجر بینچ نے کہا کہ خان صاحب سے 18 بندوں کی ملاقات ہو سکتی ہے، تو یہ جو مریم نواز یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے پنجاب میں، وہ کیوں اجازت نہیں دے رہی؟ ان کا ماتحت ایک سپرڈنٹ جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، وہ عدالتوں کی بات کیوں نہیں مان رہا؟ ہم تو سسٹم کو یہ کہہ رہے کہ لوگ اور عوام نکلے بھی تو کیا کر لیں گے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام نے 8 فروری 2024 کو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، ہمارا مینڈیٹ انہوں نے چورایا، 17 سیٹوں پہ یہ پکی منہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ انجوائے کر رہے سسٹم کو۔ ہم یہی کہہ رہے کہ ریاست کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ 17 سیٹوں پہ بیٹھ کے یہ جو فیصلے کر رہے ہیں، پاکستانی عوام کو یہ رلا رہے ہیں، ان کو دبوچ رہے ہیں، ان کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ کل اس ملک کا کون رکھوالا ہوگا؟ یہ تو باہر ملک میں چلے جائیں گے، کوئی جزیرہ خرید لے گا، کوئی اپنے جہاز میں بیٹھ کے چلا جائے گا، کوئی میفیئر فلیٹ میں بیٹھ جائے گا۔ ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان کے ساتھ تو یہ ڈیل کر رہے ہیں کہ آئیں، آپ کو ہم شفٹ کر رہے ہیں، آپ صرف چپ ہو جائیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کیوں چپ ہو جائیں؟ اگر آرٹیکل 16-19 ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم پرامن طریقے سے نکلیں تو ہم کیوں نہ نکلیں؟ یہ کہہ رہے کہ آپ جو ہے عام دنوں میں نکلیں، ہاں اجازت دے دیں، آپ نہ رکوائے لوگوں کو، آپ عوام کو نہ گرفتار کریں، آپ جو ہے کسی کی ان پہ فیارے نہ کروائیں، آپ جو ہے نا ان کے گھروں میں گھس کے ان کے بیویوں سے، ان کی بیٹیوں سے، ان کی ماں سے چادر گھسیٹتے ہیں، چادر کے ساتھ آپ نے گھسیٹا ہے لوگوں کو۔ آپ میں تو میں تو ان کو شرم دلاؤں بھی تو ان میں شرم نہیں آنی۔ مسئلہ یہ کہ یہ کہہ رہے کہ ہم بڑے آزاد ہیں، اظہار رائے کہاں کی آپ کی؟ کیا ہم نے آپ کی لیڈرشپ کے گھروں میں گھس کے جو ہے نا مارا تھا؟ کیا ہم نے ان کی بیویوں بیٹیوں کو گھسیٹا تھا؟ آپ لوگ کہاں سے اتر آئے ہیں؟ کل آپ نے سیاست نہیں کرنی، ہم اداروں کو یہ کہہ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو 17 سیٹوں پہ بیٹھ کے آپ کا نام بدنام کر کے اس ملک کے ساتھ یہ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، خود آئی ایم ایف نے کہا کہ 5300 ارب روپے جو ہے انہوں نے
कहाँ है कौन पूछेगा? मीशत कहाँ पे खड़ी है? जीडीपी ग्रोथ कहाँ पे खड़ा है? यहाँ से यूथ जो है वो कहाँ जा रही है? 30 लाख से ज्यादा नौजवान इस मुल्क को छोड़ करके जा चुके हैं। ये वो लोग थे जो यहाँ पे कमाई कर रहे थे। कल को क्या कहेंगे आप? खुद कह रहे कि सिस्टम एक्सपोज हो चुका है और सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर चुका है। तो सिस्टम कोलैप्स करने वाले कौन है? उस सिस्टम पे बैठाने वाले कौन है? उस सिस्टम को कबूल करने वाले कौन है? आवाम को आप जवाब दे नहीं है। 17 सीटों पे आपकी आके आप बैठ जाते हैं, रावला कोट पे राब करते हैं, मुरीद के पे राब करते हैं। बलूचिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा को आप अलग होने पे वो कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। आप 4 करोड़ 80 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव के साथ क्या कर रहे हैं? मसला ये कि आपके पास तो गवर्नेंस के लिए कुछ है नहीं, आपके पास मईशत के लिए कुछ है नहीं, आपको नौजवानों के लिए जॉब देने के लिए कुछ है नहीं। आके आप बैठ जाते कहते हैं कि खूबी दिन पे आप ये कर रहे, तो करें ना, आम दिनों पे ना करें ना चीजें। और अगर पाकिस्तान के झंडे के साथ पीटीआई का झंडा निकलता है तो कौन सा मूसाद का झंडा है? एक्सेप्ट करें, बर्दाश्त पैदा करें। अगर आपका झंडा हमारे झंडे से ज्यादा मोतबर है तो लेकर आए, आवाम के सरों पे भी लगाए, कंधों पे भी लगाए, हाथ पे भी दे दें, करके दिखाएं। अभी तो आप हुकूमत में हैं, दोनों पार्टियां, तो करके दिखाएं। सिंध में लोगों को निकाले, झंडा दे दे, पीटीआई का भी दे, पाकिस्तान का भी दे दे, जो मुर्जो आप वो दे दें, लेकिन कम अज कम दिखाएं। ठीक हो गया है। मैं यासिर साहब आपकी तरफ आती हूँ। साहब ऐसी सिचुएशन में आप दारुल हुकूमत में बैठे, वफाक के इस्लामाबाद में बैठे हुए, या यकीनी तौर पे जो इस वक्त फैसले हैं वो आपसे चंद कदम फासले पर वहीं होते हैं सारे, पावर कॉरिडोर में आप बैठे, आप कैसे देख रहे हैं ये? अगर इसी तरह से डेडलॉक रहता है तो फिर वहीं वाली बात आ जाती है ना जो पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, जो DGISPR की लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कि भाई ये तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहा है, हर कोई अपनी शिकायत कर रहा है, गवर्नेंस के मामला ठीक नहीं हो रहे। तो क्या ये डेमोक्रेसी का ये सेटअप, ये डेमोक्रेटिक सेटअप इस तरह से किस तरह चलेगा अगर अपोजिशन और हुकूमत भी एक पेज पे आ ही नहीं पा रही? इतने साल हो गए, 4 साल तो अभी हुकूमत को होने वाले हैं, लेकिन वो इसमें नाकाम है कि वो अपोजिशन को बैठ के संभालें, बात करें। अपोजिशन भी उसमें नाकाम लग रही है कि जी वो हुकूमत के साथ बैठे। सो ये डेडलॉक, ये हिजान की सी कैफियत कब खत्म होगी यासिर साहब? अच्छा देखिए रिदा, इसके अंदर एक दो तीन चीजें हैं। हमारे जो दोस्त पीटीआई के बात कर रहे हैं, इनकी यादाश्त इतनी कमजोर मुझे समझ नहीं आता क्यों है। वो कह रहे हैं चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो गया और लोगों के घरों में। तो मुझे ये बताइए कि जो कुछ अर्सा पहले जब इनकी हुकूमत थी पीटीआई की, तो मोहसिन बेग साहब के घर में जो साहब घुसे थे, वो क्या चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ था? तो जरा अपने भी अंदाजे जो उस वक्त उनका अंदाज था उसके ऊपर जरा नजर दौड़ाएं। फिर उसके बाद ये बात करते हैं कि जी ये सारा कुछ जो है मरियम बीबी, खैर ये तो मरियम बीबी बेहतर जवाब दे सकती है, उनकी पार्टी बेहतर जवाब दे सकती है। लेकिन जहां तक इदारों की आपने बात की, तो इदारे पर 9 मई जो है वो किसने करवाया था? अभी 2 दिन पहले एक वाकया हुआ है। ये नौजवानों का इनको बड़ा दर्द है। तो नौजवानों को जो इंटॉक्सिकेशन की हुई है, ऐसी ब्रेन वॉशिंग की हुई है कि नौजवानों के हाथों में जहां पे स्किल होनी चाहिए, हुनर होनी चाहिए, जिस सूबे के अवाम ने इनको मैंडेट दिया और बड़ी भारी अक्सरियत के साथ दिया, 4 करोड़ की ये बात कर रहे हैं, उस नौजवान की क्या ज़हनसाजी इन्होंने की है कि वो नौजवान अपने इदारों के ऊपर हमलावर होता है? ये ज़हनसाजी की है। कितनी, मुझे बताइए, आज केपीके की जो सूरत हाल है वो कितनी मुख्तलिफ है, कितनी कुछ तरक्की हो गई है केपीके के अंदर, कितना वहां पे ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अंदर बेहतरी आई है। मैंडेट आपको इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए नहीं दिया था, ये आपको बार बार ये याद दिलाया जा रहा है। मैंडेट, आपने ऑपोजिशन की बात की है कि ऑपोजिशन के साथ हुकूमत बैठे, बिल्कुल हुकूमत को बैठना चाहिए, लेकिन जब ऑपोजिशन के साथ हुकूमत बैठती है तो ऑपोजिशन के पास एक ही सवाल होता है कि खान साहब से मुलाकात, खान साहब को बाहर निकालें, खान साहब को बाहर निकालें। ओ भाई, ऑपोजिशन होती है मसाइल के हल के लिए। आपका दिन शुरू होता है, खान साहब को बाहर निकालें, आपकी रात खत्म होती है, खान साहब को बाहर निकालें, मुल्क को मसाइल से बाहर निकालें। पहली बात तो ये, अपने लिए स्पेस पैदा करें पार्लिमानी जमहूरी सेटअप के ऊपर अपने लिए। मुझे एक बात कंप्लीट करने दें। पार्लिमानी जमहूरी निजाम के अंदर जी अपने अंदर स्पेस पैदा करने दें। जो स्पेस आपको
ملی, آپ نے اس سپیس اپنے لیے خود ختم کی. اور آج دیکھیں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود ہی دیوار کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ اپنے لیے سپیس پیدا کریں. سپیس جب آپ کو پولیٹیکل سپیس مل رہی تھی, آپ نے اس کو پنجاب چھوڑا, آپ نے اس کو KP کے, آپ نے اس کو ریزائنس دیے, آپ کو جہاں سپیس آپ کو ملی, آپ نے وہ سپیس اپنے لیے خود ختم کی. جمہوری سپیس, پارلیمانی سپیس میں آئیں, کمیٹیوں کے اندر آئیں, اپنی اپوزیشن ثابت کریں. آپ بتائیں کہ اپوزیشن میں پاکستان کے مسائل پر آپ بات کریں گے, پاکستان کے ایک عام پاکستانی کے مسائل پر بات کریں گے. آپ کو جو مینڈیٹ دیا گیا, جو ووٹ دیا گیا, آپ اس ووٹ کے تقدس کا خیال رکھیں. صرف خان صاحب کی رہائی کے لیے تو نہیں ہے نا, اس کو حل کیا جائے. ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مسائل پورے پاکستان کے مسائل سے بڑا ہے. اس کی وجہ سے تو آپ کے ملک میں ریمیٹنسز نہیں آ رہے ہیں, اس کی وجہ سے تو آپ کے اوپر کوئی ملک ٹرسٹ ہی نہیں کر رہا. جی صابر صاحب, جی سینٹر صاحب, میں ان سے ایک بات, اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات کرتا ہوں. جی جی, وہ یہ کہ جب آپ کچھ بھی کریں بھائی, آپ کچھ بھی کریں, آپ عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکتے, آپ عمران خان کو جیل سے نکال نہیں سکتے. چوک پہ بیٹھنے سے, وہاں پر بیٹھ کے نسوار کرنے سے, چلم پینے سے, سگریٹ پینے سے آپ کے کام کچھ نہیں ہوگا. اچھا بات یہ ہے کہ اگر آپ میں ہمت ہے, آپ میں طاقت ہے, اب جاؤ جیل کو توڑو, جیل سے اس کو اٹھا کے لے کے آ جاؤ. جب ادھر باتیں کرنے سے بات سنو, یہ کون سا مشورہ ہے سینٹر صاحب؟ جیل کو توڑ دیں, جیل چلے جائیں, یہ کیا مشورہ ہے؟ یہ لوگوں کو یہ نصیحتیں کر رہے ہیں کہ جا کے جیل کو توڑ دیں, ان کے اندر ہمت کی یہ کون سا مشورہ دے رہے ہیں سینٹر صابر بلوچ صاحب؟ یہ کیا مشورہ ہے؟ یہ سب ایسی باتیں کر رہے ہیں, ان کو یہ مرد نہیں ہے, یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. یہ لوگ منافق ہیں, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. عمران خان کو اس طرح یہ کبھی زندگی بھر نہیں نکال سکیں گے. عمران خان نے ان کے ساتھ بھی یہی کیا جو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے. سمجھے میری بات سنیں بھائی, عمران خان نے بھی وہی کام کیا. ان لوگوں نے, عمران خان نے کبھی کوئی ڈیسنسی کی سیاست تو کی نہیں. جو سیاست ہماری پیپلز پارٹی نے جو ایک ڈیسنٹ طریقے سے سیاست کرتا ہے, وہ اس طرح انہوں نے کی نہیں. اس نے جو کیا اب بھگت رہا ہے. اب یہ حکومت نواز شریف اور شہباز شریف زندگی بھر نہیں چھوڑیں گے عمران خان کو, یہ یاد رکھنا ہے. ابھی آپ لوگوں میں اگر طاقت ہے اور رستہ نکالو. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں اب سنو, بات سنو میری بات سنو, آپ 20 چوک پہ جانا چاہتے ہو, چلو بھائی بات تو سنو, بات سنو. آپ 20 چوک پہ جانا چاہتے ہو, کیا کرو گے 20 چوک پہ جا کے؟ آپ کیا وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس کو, اچھا پریزیڈنٹ ہاؤس کو, ان کو اس طرح کرو گے جو آپ نے 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے کیا تھا؟ آپ نے ایک غلط کام کیا تو اس سے بھگت رہے ہو. اب پھر سے یہ کچھ نہیں کرتے. ان کے اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے, حکومت کو پتا ہے, عوام کو پتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں, دن کو ایسی سینٹیمنٹل باتیں کرتے ہیں, اور شام کو یہ سب دوسروں کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. سب جانتے ہیں, آپ لوگ کے کردار کو سب سمجھتا ہے. اب ایز اے پارٹی آپ نے بڑی نئی ٹیکنیک نکالی ہے سینٹر صابر بلوچ صاحب. تو پی ٹی آئی والوں کو بالکل ہی جو ہے وہ ایسا مشورہ دے رہے ہیں, مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ کنویں میں گرنا اور اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے والا مشورہ دے رہے ہیں. رضا پی ٹی آئی والے نہیں, رضا ایک بات سنو, جی سینٹر صاحب دھیرے سمجھے. یاسر صاحب آپ میں یہ کہہ رہا ہوں رضا جی, میں یہ رضا کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اس سے بڑا کلاڑا اپنے پاؤں پہ مار چکی ہے 9 مئی کو, اور 9 مئی سے بڑا تو یہ کام نہیں سکتے. تو جیل والا کام تو بڑا چھوٹا سا ہے. 9 مئی کو انہوں نے جتنی ان کی قوت تھی, طاقت تھی, انہوں نے لگا کے دیکھ لی. انہوں نے فوجی گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ کیا, انہوں نے جی ایس ٹی کے اوپر حملہ کیا, انہوں نے یعنی ہمارے شہداء کی جو یادگاریں تھی ان کو انہوں نے گرایا, اس کے اوپر مسمار کیا. تو اس سے بڑا اور کیا کام کر سکتے ہیں؟ وہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے. میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ جب تک سیاسی دھارے میں نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ کے لیے اسپیس پیدا رضا میری باری تھی نہیں ہوگی. آپ کو قبولیت بھی چاہیے. آپ کو ابھی انہوں نے بات کی نا کہ مطلب ہماری ہی پارٹی نے 9 مئی کیا تھا, یا ہم نے جو ہے اداروں پہ پتھر پھینکے تھے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہم نے نواز شریف کی طرح جو ہے عدالتوں کے اوپر چڑھائی نہیں کی تھی. ہمارے لیڈر نے جا کے کسی ادارے پہ چڑھائی نہیں کی تھی. اگر ورکر نے ایسا کچھ کیا بھی ہے, پہلی بات تو یہ کہ ہم چاہتے ہیں
कि उन लोगों की CCTV कैमरास लेकर आए जिन्होंने ये कुछ किया हुआ है, तो हम आपके साथ मिलकर सर सजाएं हो चुकी हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये इदारे भी हमारे अपने हैं। लेकिन ये साबिर बलोच साहब का मशवरा आपको कैसा लगा है? मैं साबिर बलोच साहब के मशवरे से ही बाहर नहीं आ पा रही हूँ, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है मशवरा। वो कह रहे हैं आप लोग तो रात को जाके वहाँ बैठ जाते हैं, सब मिले हुए, आप लोग जा ही नहीं सकते जेल तक, आप लोग खुद का, आप लोग का अपना ड्रामा है कि आप जेल तक नहीं पहुँचते, वरना अब तक इमरान खान साहब बाहर होते। ये जो है ना पिछला जो वजीर आला था इनका, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, लाउड एंड क्लियर आ रही है। ये जो बंदा आगे, पहली बात तो ये कि आपने इनके क्रिमिनल सजेशन को जो है इतना आसानी के साथ जो है ना हजम कर लिया। इन्होंने एक मशवरा दिया है कि जाके आप हमारे लीडर की तरह सुप्रीम कोर्ट पे और अडियाला पे हमला करके उनको आजाद कराए। ये क्रिमिनल मशवरा इसने दिया है। तो फिर क्या आप चौक पे बैठने से तो निकलेगा नहीं? और ये जो है वहाँ पे चौक जी पे बहुत बैठने के शुक्रिया बाद संजय नहीं साबिर निकलेगा। बलोच साहब आपका, डॉक्टर शफकत यार साहब आपका, यासिर रहमान साहब का, तीनों मौजूद मेहमान को शुक्रिया। इसके साथ नाज़रीन अपनी मेजबान से दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ।